کیا ڈسکشن شروع ہو گیا 18ویں ترمیم کو لے کر؟ اور متحدہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اس نے کہا کہ ان کا کھیل اب ختم ہو گیا، کراچی انہوں نے تباہ کر دیا۔ سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ کا انیشل اس موضوعات پر آپ کا کیا رد عمل ہے جی، فرسٹ آف آل؟ دیکھیں جی، ہمیں بلیم گیم پہ نہیں پڑھنا چاہیے، تو ٹھیک ہے، اس لیے کہ جب متحدہ کی اپنی حکمرانی تھی اور ان کا جو کنڈکٹ تھا کراچی کے لوگوں کے ساتھ، اور جس طرح بوری بند لاشیں ملتی تھیں اور پھر جس طرح 250 لوگ فیکٹریوں میں جل جاتے تھے، تو ہم نے تو وہ بات نہیں کی۔ بالکل یہ جو انسیڈنٹ ہوا یہ بالکل بڑا افسوسناک انسیڈنٹ ہے، اور اس میں نیگلیجنس بھی بظاہر ہو سکتی ہے، کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اپروپریٹ جو ایکوپمنٹ ہے وہ شاید اس کی کمی بھی ہو، لیکن بہرحال ہمیں ہمدردی ہے ان خاندانوں کے ساتھ جن کے گھر کے پیارے چلے گئے اس دنیا سے، اور پھر ان لوگوں کے ساتھ بھی ہمدردی ہے کہ جن کا کاروبار تباہ ہو گیا اور دوبارہ پاؤں پہ کھڑا ہونا مشکل کام۔ لیکن حکومت سندھ نے اعلان تو کیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اپنے جو اعلانات ہیں اس پہ عمل درآمد کرے گی، اور جو کمٹمنٹس لوگوں کے ساتھ ہوگی اس کو پورا کرے گی۔ متحدہ کا جو تجویز ہے، ان سے یہ پوچھ لیں کہ آئین کو امینڈ کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ یہ اختیار تو صرف پارلیمان کے پاس ہے، اور آپ نے ایک مطالبہ کر لیا تو آیا آپ کے پاس وہ تعداد، وہ حیثیت آپ کی ہے آئین کو آپ امینڈ کر سکیں؟ اور 18ویں ترمیم جو تھی وہ تو پاکستان میں بڑی کاوشوں کے بعد جو جمہوریت کی بحالی اور 1973 کے آئین کی بحالی تھی، اور اس کے بعد وہ کنسنسس ایک ڈاکومنٹ بنا اور کنسنسس امینڈمنٹ ہوئی، اور یہ اختیار میں سمجھتا ہوں کہ بالکل پارلیمان کے پاس ہے، اور پارلیمان میں عوام کے منتخب نمائندے بیٹھتے ہیں، وہ جس چیز کو پاکستان کے مفاد میں سمجھیں گے اس کے مطابق وہ قانون سازی کریں گے۔ لیکن یہ بلیم گیم سے نکلیں، اس سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ اس پہ آپ مسائل کو حل کرنے کے لیے مشاورت بھی ضروری ہے، اور تجاویز بھی ہیں، اور جن پہ عمل درآمد بھی ہونا چاہیے۔ اور 18ویں ترمیم کوئی کائٹ فلائنگ تو نہیں ہے کہ آپ گڈی اڑا لیں گے، لیکن یہ جو فریمرز آف دی کانسٹیٹیوشن تھے انہوں نے آئین کی امینڈمنٹ کے لیے بڑے سخت ریکوائرمنٹس اور قواعد رکھے۔ ٹھیک، اچھا بخاری صاحب، میں آتا ہوں ڈیٹیل سے، آئین تبھی میں امینڈ ہوگا۔ 18ویں ترمیم پہ بھی آپ سے لازمی سر رہنمائی لوں گا، لیکن جو بات آپ فرما رہے تھے کہ بوری بند لاشیں اور یہ ساری، اس پہ متحدہ کہتی ہے کہ بھئی آپ تو صدر پاکستان کے طور پر 90 آتے تھے، اجرک پہنائی جاتی تھی، پھر رحمان ملک صاحب اللہ غریق رحمت کرے انہیں، وہ الطاف حسین صاحب کے پاس جا کے بیٹھے رہتے تھے، اور ساری معاملات، اور اتنے ہم برے تھے تو ہمیں آپ پھانسیاں کیوں نہیں دیں اب تک، اور ہمیں ایگزیکیوٹ کیوں نہیں کیا؟ اس کے جواب میں وہ یہ کہتے ہیں۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ یہ نیگلیجنس ہے، پیورلی نیگلیجنس ہے، جو منصوبے 3 سال پہلے مکمل ہونے تھے وہ منصوبے ہی مکمل نہیں کیے گئے، وہاں روڈ جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہیں، برے حال ہیں۔ لمبی ایک چارج شیٹ ہے جو وہ بتا رہے ہیں بیسیکلی۔ دیکھیں جی، چارج شیٹ لگانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر ہم نے فہرست کھولی چارج شیٹ کی تو وہ بہت لمبی ہو جائے گی، کہ 1987 سے لے کے جب تک وہ الطاف حسین سے انہوں نے نجات حاصل نہیں کی، اور نجات بھی انہوں نے خود ہی حاصل کی اس سے، اور پھر یہ پاکستان MQM پاکستان انہوں نے بنائی، تو ہم اس میں ماضی میں لوگوں کو پتہ ہے ان کا کردار کیا تھا، اور پاکستان پیپلز پارٹی آبویسلی جب ایک پارلیمانی جمہوریت ہو اور جن لوگوں کی نمائندگی پارلیمان میں ہو ان کا تعاون ایک دوسرے کو حاصل رہتا ہے، اور آج پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ ہم تعاون کر رہے ہیں، کیونکہ ہم اس ملک میں جمہوریت چاہتے ہیں، پارلیمانی جمہوریت چاہتے ہیں، ہم اقتدار میں نہیں، ہم حکومت میں نہیں، لیکن ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ آپ اپنے انٹرسٹ میں ہمارے ساتھ شامل ہوتے تھے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈیلیور نہیں کر پاتے یا نہیں کر پائے تو آپ کیوں شامل ہوئے؟ آپ نے کیبنٹ کی سلاٹ کیوں لی ہم سے؟ آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ کیبنٹ کی سلاٹ نہیں لیتے رہے، 1988 میں بھی آپ نے لی، اور پھر آپ نے یہ PDM میں جب موومنٹ چلی تو PDM میں آپ نے منسٹریاں کیوں لیں؟ آج آپ نے منسٹریاں کیوں لی ہوئی ہیں؟ وفاق میں تو ہماری حکومت نہیں ہے، صوبے میں ہماری حکومت ہے،
اور آپ سمجھتے ہیں کہ جی اس کو کراچی کو اس کو فیڈرل ڈومین میں دے دیا جائے. بھائی وہ پروونس کا حصہ ہے, اور جنہوں نے یہ تجویز دی ہے ان کو یہ علم ہے کہ پروونس کی جو لمیٹیشنز ہیں, جو حدود ہے, اس میں اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہیں یا اس کو ریڈیوس کرنا چاہیں, تو آپ کو اس اسمبلی کی 2/3 میجورٹی کی ریزولوشن بھی چاہیے. آپ کو 2/3 امینڈمنٹ چاہیے نیشنل اسمبلی سے بھی اور سینٹ سے بھی. آپ کے پلے 6 سیٹیں نہیں تو آپ 12 ہو جائیں گی پارلیمنٹ میں. تو آپ کس حیثیت میں یہ مطالبہ کر رہے ہیں؟ اور یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں اس کو آپ عملی جمع پہنا سکتے ہیں؟ ٹھیک. اچھا بخاری صاحب, نون لیگ کی جانب سے بھی, ان کے سینئر وزراء کی جانب سے بھی کہا گیا کہ یہ 18ویں ترمیم ڈھکوسلا ہے. دوسرا پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ اس پہ کنسنسس کے ساتھ ہی بہت سارا کام کرنا ابھی باقی ہے. تو پھر ایم کیو ایم کی جانب سے کہا گیا کہ بھائی 18ویں ترمیم آئے گی, پورے پاکستان کو ٹھنڈ پڑ جائے گی. خواجہ اظہار الحسن صاحب کا کل رات کا یہ سٹیٹمنٹ ہے. تو یہ کیا ڈسکشن پھر شروع ہو گیا؟ گورنمنٹ آپ کے ساتھ آن بورڈ ہے اس مدعے کو لے کر؟ پھر 18ویں ترمیم کب تک ایکسپیکٹ آپ کرتے ہیں؟ کیا صورتحال ہے؟ قطعاً نہیں, ہمارا پیپلز پارٹی آن بورڈ نہیں ہے. اور اگر مسلم لیگ کو امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشن میں لانا چاہتی ہے تو میری قیادت سے بات کرے. میری قیادت آبویسلی اپنی پارلیمنٹری کمیٹی میں ڈسکس کرے گی, پارلیمنٹری پارٹی میں کرے گی, سینٹرل ایگزیکٹو میں کرے گی, اور پھر جو کنسنسس ہوا اس کے مطابق. لیکن یہ آئین کو امینڈ کرنا, یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا آسان کام ہے؟ اور جتنی جدوجہد کے بعد پاکستان کے آئین کو اصلی صورتحال میں بحال کیا, یہ کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے. یہ کریڈٹ جاتا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب کو, پیپلز پارٹی کی قیادت کو. اور باقی جو امینڈمنٹس بھی ابھی 26ویں ترمیم کی یا 27ویں کی, تو آپ مرہون منت تھے پاکستان پیپلز پارٹی کی سپورٹ کے, اور چیئرمین بلاول بھٹو اگر سپورٹ نہ کرتے تو آپ یہ 26 امینڈمنٹ اور 27 امینڈمنٹ کر لیتے. اگر نون یہ سمجھتی ہے اور اس کو لے کے آئے پارلیمنٹ میں, لے انیشیٹو, پھر اس کی فیٹ ان کو سامنے آ جائے گی کہ اس کی فیٹ کیا ہوتی ہے. لیکن یہ باتیں ہوا میں, یہ میڈیا ٹاک اس قسم کی نہیں کرنی چاہیے. اچھا بخاری صاحب, جو میں سمجھتا ہوں کہ جی بات آپ پوری کیجیے. جو خواجہ آصف نے بات کی, پھر ریٹریٹ بھی کر دیا, پھر اس کی وضاحت بھی دے دی کہ میں نے ڈنگوسلا کیسے کہا. بھائی ڈنگوسلا ایسے بنتا ہے. تو پھر خواجہ آصف 18ویں ترمیم میں اس نے ووٹ دیا نیشنل اسمبلی میں بیٹھ کے, اس وقت کہتے ہیں نا یہ ڈنگوسلا ہے. سبسیکوینٹلی یہ گورنمنٹ ان کے پاس آئی, میاں نواز بھی پرائم منسٹر تھے, تو کیوں نہیں اس کو امینڈمنٹ کو انٹروڈیوس کرتے انیشیٹو لیتے نا. لیکن ان کو پتہ تھا کہ یہ 18ویں ترمیم رول بیک نہیں ہوگی. ایک ایشو ضرور ہے جس کے بارے میں چیئرمین بلاول نے اگلے دن پریزیڈنسی میں جو بریفنگ دی کہ فائنینشیل ایشوز کا پرابلم آ رہا ہے فیڈریشن کا اور پروونسز کا. تو اس کے لیے کیونکہ 18ویں ترمیم سے پہلے نیشنل فائنینس کمیشن کی جو تھی ڈویزیبل پول سے جو شیئر بنتا تھا پروونسز کا, انہوں نے ڈٹرمن کر دیا. 18ویں ترمیم میں یہ آگے کہ ڈویزیبل پول سے جو شیئر ہے اس کو پروونسز کا شیئر کو آپ ریڈیوس نہیں کر سکتے. تو وہ ایک قدغن ہے کہ ابھی وفاق کو پیسے چاہیے تو وہ شیئر تو ریڈیوس نہیں کر سکتے.